اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بارش، جو کراچی میں بڑی زور و شور کے ساتھ برس رہی ہے، اور ابھی نماز کے لیے آنے لگے تو اتنی زبردست ماشاءاللہ بارش ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بارش کا بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے، بہت زیادہ، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت کی اتنی بڑی دلیل ہے کہ انسان کھلی آنکھوں ایک چیز دیکھ رہا ہے اور پھر بھی وہ اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، تو یہ بہت بڑی بدبختی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو کافر لوگ ہیں، کافر جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کو مانتے ہیں مگر ایسے نہیں مانتے جیسے ماننا چاہیے، جیسے کہ لبرل مسلمان، میں جس کے پیچھے پڑھتا ہوں تو ہاتھ دھو کے پڑھتا ہوں، عاملوں کے پیچھے پڑھا تھا تو ان کو گھر تک پہنچا کے آیا تھا، پھر بعض لوگوں کے پیچھے پڑھا تو وہ آخر تک چیلنج ویلنج کر کے فائلیں لپیٹ کے رکھ دیں کہ بھائی یہ آخری میرا بیان ہے، یہ چیلنج ہے، تو اس کے بعد اب جو بھی بات ہوگی تو پہلے یعنی آمنے سامنے ہوگی بس۔ تو اتنی بڑی بات کر دی، اب کیا رہ گیا کرنے کے لیے؟ آمنے سامنے ہوگی، ریکارڈنگ ہم بھی کریں گے، بس اتنی سی بات ہے، اب نہیں چھیڑ رہا دوبارہ اس موضوع کو۔ تو اسی طرح یہ جو لبرل لوگ ہیں نا، ان کو بھی انشاءاللہ گھر تک پہنچا کے آئیں گے، کیونکہ اسلام کو آج کل نقصان کافر اتنا نہیں پہنچا رہا جتنا یہ لبرل لوگ پہنچا رہے ہیں۔ ان کے دل گناہ کر کر کے سخت ہو چکے ہوتے ہیں۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو چکے ہوں، پتھر دل۔ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، بلکہ اللہ کو ماننے والے اتنا لطف اندوز نہیں ہوتے، یہ تو ان کا تو مقصد ہی زندگی کا لطف اندوزی ہے۔ یہ بارش میں ہم سے زیادہ انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے کپڑوں کی قید بھی نہیں ہے۔ بھائی ہم تو بارش میں نہائیں گے تو کپڑے ضروری ہیں نا، ان لوگوں کے لیے بارش میں نہانے کے لیے کپڑے ضروری نہیں ہیں، تو یہ تو زیادہ انجوائے کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت انگور کو انگور کے طور پہ تو استعمال کر سکتے ہیں، یا نچوڑ کے اس کا جوس پی لیا، لیکن یہ انگور کو کئی طریقوں سے استعمال کرتے ہیں، یا اس کو شراب بنا کے بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ تو زیادہ مزے کس کے ہوئے؟ بولے نا بھائی، لبرل لوگوں کے ہوئے نا، فواد چودھری ٹائپ کے جو لبرل لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ اتنی پیتے ہوں گے شراب، لیکن اتنا برا بھی نہیں سمجھتے، اگر کوئی پی لے تو کیا جا رہا ہے اس میں، اتنی پیے کہ بہکے نہیں۔ وہ شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے، جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نہیں۔ کیا پیاری اردو زبان، کیا خوبصورت زبان ہے یار، اس کی شاعری میں کیسی جان ہے۔ جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو، یہاں اہل ظرف کا کام ہے، یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں۔ تو جو لبرل لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ تھوڑی بہت پینے سے انسان بہکتا نہیں ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر ان میں جو زیادہ لبرلزم میں گئے ہوئے ہیں، زیادہ ترقی یافتہ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر بہک بھی گیا تو کیا ہے، جس بیچارے نے کبھی شراب نہ پی ہو وہ تو ذرا سی پی کے بہک جائے گا نا کیا خیال ہے؟ وہ تو تمباکو زبان پہ رکھ کے بہک جائے گا۔ شعر دوبارہ سن لیں، اس کا اس موقع پر کوئی مطلب نہیں بنتا، لیکن مزیدار شعر ہے۔ جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے، بولیں بھائی، میں کدا شراب خانے کو کہتے ہیں نا، میں شراب کو، میں کدا جہاں شراب پی جاتی، تو شرابیوں کے بھی نا اپنے نخرے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس بری چیز پہ اتنی اچھے لیبل لگائے ہوئے ہیں کہ آپ مجھے بتاؤ، جو تھوڑی سی پی کے بہکتا ہے اس کا مطلب وہ شراب کا عادی نہیں ہے، وہ نیک آدمی ہوا نا، اور جو ذرا سی پی کے بہک جائے اس کا مطلب باپ دادا شراب پیتے آئے ہیں اس کے، تو یہ تو اور برا ہو گیا۔
لیکن وہی بات ہے، لفاظی کا دور ہے یار. میرے آواز مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، لوگوں کو کہاں سمجھ میں آئے گی؟ اتنی گونج رہی ہے آواز. تو جو ذرا سی پی کے بہک جائے وہ تو برا آدمی ہے، سوری اچھا آدمی ہے، کہ اس کا مطلب ہے وہ پینے کا عادی نہیں ہے. لیکن آج کا دور ہے نا لفاظی کا، کہ برائی کو اچھائی اور اچھائی کو برائی کر کے پیش کر دو. تو شاعر نے یہی کام کیا ہے کہ جو ذرا سی پی کے بہک جائے وہ تو اہل ظرف ہی نہیں ہے، اس میں تو ظرف ہی نہیں ہے، تو برداشت ہی نہیں ہے اس میں، تو اس کو میں گدھے سے نکال دو. ایسے نیچ گھٹیا لوگوں کا ہمارے میں گدھے میں کام نہیں ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے. تو یہی ہیروئنچی بھی پڑھ سکتے ہیں یہ شعر. ہیروئنچی جو خاندانی قسم کے ہیروئنچی ہوتے ہیں نا، تو وہ اگر ہیروئن پہ یہ لگا دیں کہ جو ذرا سا سٹا لگا کے بہک گیا اسے پائپ کے منہ سے نکال دو. برساتی نالا ہوتا ہے نا پائپ جس میں ہیروئنچی بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہاں اہل ظرف کا کام ہے، یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں. تو خیر یہ تو ایک درمیان میں چٹکلے ہمارے آتے ہی رہتے ہیں. تو میں یس کر رہا تھا کہ جو لبرل لوگ ہیں وہ اللہ کی نعمتوں کو زیادہ انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو حلال اور حرام کا فرق بھی نہیں کرتے نا. ان کے لیے خواہش پوری کرنے کے لیے نکاح کا ہونا ضروری نہیں ہے، حلال اور حرام کا فرق وہ نہیں رکھتے. لیکن قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو چکے ہیں. انہیں دنیا کی ہر چیز سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ کی جو دن اور رات نعمتیں دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ میں ہی نہیں آتی.